بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ آج کے سبق میں ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں، باب الادغام الکبیر۔ ادغام کا لغوی معنی ہوتا ہے ادخال الشیء فی شیء، ایک چیز کا دوسری چیز میں ملانا۔ لیکن اصطلاح کے اندر ادغام کہتے ہیں النطق بالحرفین حرفا واحدا کالثانی مشددا، یعنی دو حرفوں کو ایک حرف کرتے ہوئے ایک مشدد حرف کے طور پہ پڑھنا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اب اس ادغام کی دو قسمیں ہیں، صغیر اور کبیر۔ اب جہاں ادغام پایا جائے تو جس پہلے حرف کا ادغام کیا جاتا ہے اس کو مدغم، اور جس دوسرے حرف میں ادغام کیا جاتا ہے اس کو مدغم فی کہتے ہیں، اور اس عمل کا نام ادغام ہے۔ اب باعتبار مدغم کے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام صغیر، ادغام کبیر۔ اگر مدغم حرف پہلے سے ساکن ہو تو اس ساکن حرف کا دوسرے حرف میں ادغام کرنا، یہ ادغام صغیر کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ دونوں ایک ہی قسم کے حرف ہوں تو اس کو ادغام صغیر مثلین کہتے ہیں، جیسے اذ ذہب، زال کا زال میں ادغام کرنا، اور فما ربحت تجارتهم، تا کا تا میں ادغام کرنا۔ لیکن اگر مدغم پہلے سے متحرک ہو پھر اس کو ساکن کر کے ادغام کیا جائے تو اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں، ادغام کبیر کہتے ہیں۔ جیسے اتحاجوننی، اس کو ہم تلفظ کرتے ہیں اتحاجونی، تو اب دونوں متحرک ہیں تو اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ اب چونکہ دونوں نے مثلین کی شکل پائی جا رہی ہے تو اس کو ادغام مثلین کبیر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے نون کو ساکن کر کے دوسرے نون کے اندر اس کو ملایا جائے گا، ادغام کیا جائے گا، تو اس قسم کے ادغام کو ادغام مثلین کبیر کہتے ہیں۔ اب اس ادغام کی تین قسمیں، دونوں کی، یعنی ادغام صغیر کی بھی اور ادغام کبیر کی بھی تین قسمیں، مثلین، متجانسین اور متقاربین۔ اب ہم جس باب کو شروع کر رہے ہیں، اس باب کے اندر صاحب کتاب نے ادغام کبیر مثلین کی تفصیل کو بیان فرمایا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَدُونَكَ الْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ وَقُطُبُهُ ابو عمرو البصری فوالدہ العلا۔ فرمایا کہ ادغام کبیر قراء سبع میں سے ابو عمر بصری کے لیے ہے، لیکن مراد یا ابو عمر بصری سے ان کے راوی سوسی ہیں، یعنی ادغام سوسی کے لیے ہے۔ اب یہ ادغام کبھی ایک کلمہ میں بھی ہو سکتا ہے اور دو کلمہ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک کلمہ کے اندر ادغام ہونے کو صاحب کتاب نے یوں بیان فرمایا ففی کلمۃ عنہ مناسککم وما سلککم وباقی الباب لیس معولا۔ فرمایا ادغام کبیر مثلین، یعنی
مدغم اور فی دونوں ایک ہی قسم کے حرف ہوں تو فرمایا ادغام کبیر مثلین ایک کلمہ میں پورے قرآن پاک میں صرف 2 مقام پہ ہوا ہے۔ نمبر 1 مناسککم سورہ بقرہ، نمبر 2 ما سلککم۔ سوسی کے لیے ادغام کرتے ہوئے ان کو دونوں کلمات کا تلفظ یوں کیا جائے گا مناسککم، ما سلککم، کاف کا کاف میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا۔ تو پورے قرآن پاک میں یہی 2 کلمات ہیں کہ ایک کلمہ کے اندر آنے کی صورت میں کاف کا کاف میں ادغام کیا گیا ہے۔ ان 2 کلمات کے علاوہ باقی کہیں بھی سوسی کے لیے ادغام نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ بِأَعْيُنِنَا بِشِرْكِكُمْ، اب غور کریں یہاں 2 نون ایک کلمہ کے اندر آ رہا ہے بِأَعْيُنِنَا، اور شِرْكِكُمْ میں 2 کاف ایک کلمہ کے اندر آ رہے ہیں، تو یہاں ادغام نہیں کیا جائے گا۔ صرف 2 کلمے ایسے ہیں جہاں کاف کا کاف میں ادغام کیا گیا ہے، مناسککم جس کے اصل مناسککم ہے، اور ما سلککم جس کے اصل ما سلککم۔ صرف ان 2 کلمات میں کاف کا کاف میں ادغام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سوسی کے لیے پورے قرآن پاک میں ایک کلمہ کے اندر مثلین کی شکل میں ادغام نہیں کیا گیا۔ امید ہے کہ آج کے سبق کو آپ سماعت فرمائیں گے جس میں ادغام کبیر مثلین فی کلمۃ کی تفصیل کو بیان فرمایا گیا، اور انشاءاللہ آنے والے سبق میں ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کی تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔